السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے والدین اپنے بچوں کی اچھی پرورش کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک صحت مند اور خوش مزاج بچے کو پروان چڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے فوائد بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ آئے یا پھر وہ جو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا ہو۔ آپ کا رویہ اہمیت رکھتا ہے، اپنی صحت کے بارے میں ہو یا پھر یہ کہ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں۔ آپ کے بچے ہر چیز آپ سے ہی سیکھتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کے سامنے فوری رد عمل دینے سے گریز کریں اور سوچیں کہ اس رویے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ نرمی انہیں بگاڑ سکتی ہے۔ بچوں کو محبت نہیں بگاڑتی، اصل میں جو چیزیں بگاڑتی ہیں وہ ہم انہیں محبت کے علاوہ دیتے ہیں۔ ان میں نرمی، کم توقعات اور مادی اشیاء شامل ہیں۔ اپنے بچے کی زندگی میں حصہ لیں۔ اپنے بچوں کی زندگی میں شامل رہنا کافی وقت اور محنت طلب کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنا آپ اپنے بچوں کے لیے قربان کرنا پڑے گا، چاہے یہ ذہنی طور پر ہو یا جسمانی طور پر۔ مگر ان کی زندگی میں شامل ہونے کا مطلب ان کا ہوم ورک خود کرنے نہیں ہے۔ ہوم ورک استاد کے لیے یہ جاننے کا طریقہ ہے کہ آپ کا بچہ اسکول میں چیزیں سیکھ رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ خود ہوم ورک کر لیں گے تو استاد کو معلوم نہیں ہو پائے گا کہ آپ کا بچہ کتنا سیکھ چکا ہے۔ پرورش کا انداز بچوں کی عمر کے ساتھ تبدیل کرنا۔ بچوں کی نشوونما کے ساتھ ساتھ اپنے پرورش کے انداز میں تبدیلی لاتے رہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ عمر کی تبدیلی سے بچوں کے رویے میں تبدیلی ضرور آتی ہے۔ ذہنی نشوونما کی وجہ سے جب آپ کا بچہ کلاس میں بہتر کارکردگی دکھانے لگتا ہے تو لازماً وہ گھر میں بھی آپ کے طور طریقوں پر سوال اٹھائے گا۔ ان حالات میں آپ کو سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ قاعدے قائم کریں اور ان پر عمل کریں۔ اگر آپ بچپن میں ہی بچوں کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں لائیں گے تو بڑے ہو کر ان کو خود کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ جب آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں تو آپ کو ان 3 سوالوں کے جواب معلوم ہونا چاہیے۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ کس کے ساتھ ہے؟ میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ بچوں کو آزادی دیں۔ بچوں پر قواعد و ضوابط نافذ کرنا اہم بات ہے، اس سے انہیں خود کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، لیکن تھوڑی آزادی دینا انہیں خود اعتمادی دے گا۔ زندگی میں کنٹرول اور آزادی دونوں ہی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ کئی والدین بچوں کی جانب سے آزادی کی خواہش کو نافرمانی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ بچے آزادی اس لیے چاہتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ مستقل مزاج رہیں۔ اگر آپ کے ضوابط روزانہ تبدیل ہوتے ہیں یا پھر انہیں کبھی کبھی نافذ کرتے ہیں تو آپ کے بچے کا چڑچڑاپن اور غلط رویہ آپ کی وجہ سے ہے۔ نظم و ضبط میں سب سے اہم چیز مستقل مزاجی ہے۔ مار پیٹ سے گریز کریں۔ ماہرین کے مطابق جن بچوں کو بچپن میں ان کے والدین مارتے پیٹتے ہیں، ان بچوں کا دوسرے بچوں سے جھگڑنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ وہ دوسرے بچوں کو تنگ کرنے والے اور مسائل کے حل کے لیے جارحانہ انداز اپنانے لگتے ہیں۔ اپنے ضوابط اور فیصلے بچوں کو سمجھائیں۔ اچھے والدین کو اپنے بچوں سے کچھ توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ عام طور پر والدین چھوٹے بچوں کو زیادہ سمجھا دیتے ہیں اور بڑے بچوں کو کم۔ جو چیز آپ کو واضح لگ رہی ہے وہ 12 سال کے بچے کو واضح نہیں ہوگی۔ اس کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ بچوں سے عزت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ انہیں عزت دینا ہے۔ آپ کو بچوں کو وہی عزت و تکریم دینی چاہیے جیسے کہ آپ اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ ان سے